میں کچہری کے باہر سبزی کی ریڑھی لگاتا، وہاں روز ایک نوجوان وکیل آتا جسے میں اکثر مفت میں پھل کھلا دیتا کیونکہ وہ بہت غریب لگتا تھا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے کہ اپنا نقصان کرتے ہو۔ پھر اچانک وہ وکیل غائب ہو گیا۔ 5 سال بعد میرے بیٹے پر ایک جھوٹا قتل کا مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی۔ جس دن فیصلہ تھا، عدالت میں نیا جج آیا۔ جسے ہی جج نے مجھے کٹہرے میں دیکھا، اس نے فیصلہ سنانے کے بجائے قلم رکھ دیا اور سب کے سامنے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ کیونکہ میں پریشان سا برآمدے میں بیٹھا اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج میرے بیٹے کا فیصلہ ہونا تھا۔ بے بنیاد اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے، حالانکہ میرا بیٹا ایک ایسا انسان تھا کہ وہ کسی چونٹی کو بھی مارنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اسے ایک انسان مارنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج اسے پھانسی کا آرڈر دیا جانے والا تھا اور میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے بچا کر لے آئیں گے، مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مخالف پارٹی بہت ظالم ہے۔ اس کے آگے میں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے، منت بھی کی تھی۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے، ایسا مت کرے، یہ جھوٹا الزام ہے، آپ کے بیٹے کا قتل کسی اور نے کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیں معافی نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے 10 ہوں یا ایک، بیٹی کا مقدمہ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کا ایک بیٹا گیا، ہم تمہارے گھر کی نسل ہی برباد کر دیں گے۔ ان کی یہ الفاظ میرے دل کو چبھنے لگے۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تھا، میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن ہو سکتا تھا کہ آج ماں بیٹے کی آخری ملاقات ہوتی، اس لیے میں نے اسے منع نہیں کیا۔ چند لمحے بعد وہ باہر نہیں آئی۔ تب میں بلند آواز میں بولا، کہاں رہ گئی ہو نجمہ، آ جاؤ، جانا نہیں ہے؟ لیکن اندر سے آواز نہیں آئی تھی۔ میرا دل تھوڑا عجیب ہوا، فوراً اندر آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری 14 تبک روشن۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ میری بیوی آئینے کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ میں اپنے جذبات بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ میں فوراً تڑپ کر اپنی بیوی کے سامنے تھا اور اس کا چہرہ تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ مکمل بے ہوش تھی۔ میں نے فوراً اپنے سسرال فون کر کے اطلاع دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ فون میرے سالے نے اٹھایا۔ وہ فوراً بولا، میں ڈاکٹر لے کر آ رہا ہوں، آپ باجی کو بستر پر لٹائیں۔ میں نے بہت مشکل سے اکیلے ہی اپنی بیوی کو بستر تک پہنچایا تھا۔ اسی دوران میرا سالہ ڈاکٹر لے کر آ گیا۔ وہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی نے اپنی آنکھیں کھولی اور اگلے ہی لمحے تڑپ کر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا سہیل کہاں ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر میں نے سب سے آنکھیں بند کی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر میری بیوی ابھی بھی ایسی حالت میں مبتلا ہو رہی ہے، پھانسی کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کسی کے سامنے روتا نہیں تھا، اپنا درد کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، لیکن جو حالت میری بیوی اندر ہی اندر چل رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ سیدھا اس کے پاس آ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں بولا، اگر تم اس طرح کرو گی ہم کیسے کیس کو آگے بڑھائیں گے؟ عدالت میں ہمارا انتظار کیا جا رہا ہوگا، نہ جانے وہاں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمارا ہونا ضروری ہے، لیکن تم بستر پر لیٹ گئی۔ میری بات نہیں سن کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میں تیار ہوں، ہم چلتے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس کی تڑپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں اس بار پھر آنسو آ گئے تھے۔ میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، انسان کو ہر حالات کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کورٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہو۔ میری بات سن کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا سالہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بھائی صاحب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ باجی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ لیکن مجھے اب اپنی بیوی کو مضبوط کرنا تھا۔ میں مزید بولا، ہمارے بیٹے نے قتل نہیں کیا، ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن فی الحال قانون کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، اس لیے خود کو مضبوط کرو۔ اگر ہمارے بیٹی کو پھانسی ہوئی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں بیٹھا ہوا جج اور وکیل۔ سمجھ آ رہی ہے میرے لہجے میں؟ میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو فیس دے کر رخصت کر دیا گیا۔ ہمارے وکیل صاحب کا فون بھی مجھے آنا شروع ہو چکا تھا، اس لیے میں فوراً اپنی بیوی کو لے کر کورٹ کی جانب چل پڑا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں کچھ سالوں پہلے میں سبزی کا ٹھیلا لگا کر اپنے گھر کا گزارا کرنا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا اور پھر اس میں کمانے کی صلاحیت پیدا ہوئی، لیکن اب وہی بیٹا مجھے اس روڈ پر دوبارہ لے آیا تھا۔ کورٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے گہری سانس لی تھی۔
اپنے آپ کو ہر بوجھ سے آزاد کیا تھا۔ آج جو ہونا تھا میں نے اس کے لیے اب ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ انسان کتنا بھی حقیقت سے بھاگ جائے لیکن ایک دن ایسا سے حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے۔ میرے بیٹی کے کیس کو شروع ہونے میں ابھی پورے 20 منٹ باقی تھے۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ایک طرف بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولی کہ ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ سے وہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے گا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے منظر لہرانے لگے۔ جب اللہ نے 5 سال بعد مجھے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، مجھے لگا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے بیٹی دیں گے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہمیں بیٹی کی خوشخبری دی تھی۔ میں مطمئن تھا، دل میں کہیں تمنا تھی کہ پہلا بیٹا ہو، لیکن میں نے بیٹی ہونے کے لیے بھی خوب تیاریاں کی تھی۔ لیکن پھر اچانک اللہ کا معجزہ ہوا، اس نے میری جھولی میں بیٹے سے بھری۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا تھا، اتنا خوش کہ میں نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی، اسپتال میں موجود ہر شخص کو مٹھائی کھلائی تھی۔ آخر کو میں 5 سال بعد باپ بنا تھا۔ جس وقت میں نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا، وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہ رہے تھے۔ دل ایسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ میں بنانے سے قاصر ہوں۔ میں اسی پل اپنی بیٹی کے ہمراہ سجدے میں گر گیا، کعبہ کا شکر ادا کیا، مگر اس کے باوجود پورے 20 سال ہونے کے بعد مجھ پر ایسی قیامت آئی۔ میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری بیوی نے فوراً مجھے سنبھالا تھا۔ میں آج رو لینا چاہتا تھا، نہ جانے آج کورٹ میں کیا ہونے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سر جھکا کر اتنی شدت سے رویا کہ میری بیوی بہت بری طرح گھبرا گئی۔ وہ مجھے تھامتے ہوئے بولی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن میرا دل پھٹ رہا تھا۔ آج میرے بیٹے کو پھانسی کا آرڈر جاری ہونے والا تھا۔ یہ احساس ہی مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میرے بیٹے کو پھانسی ہو جائے گی، بھری جوانی میں وہ مجھ سے دور چلا جائے گا، میرا بازو چھن جائے گا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ کی بیوی دوبارہ ماں بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ میری ماں نے 1-2 دفعہ مجھ سے اظہار کیا تھا دوسری شادی کروں، اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں، ایک بیٹے سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں خوش تھا کہ اس پاک ذات نے مجھے ایک پھل عطا کر دیا ہے۔ میں اس ایک پھول سے ہی اپنے گھر کو نکھار دوں گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایک پھول دن مرجھا جائے گا اور ساتھ پورے خاندان کو بھی ویران کر دے گا۔ اپنے درد کو یاد کر کے رو رہا تھا جب اچانک ایک مردانہ ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے مخالف پارٹی کے وکیل کھڑے تھے، چہرے پر ہمدردانہ مسکراہٹ موجود تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اگر یہ انسان میرے بیٹے کے خلاف ناجائز ثبوت اکٹھے نہ کرتا، آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا۔ اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا تکلیف میں ہونا بجا ہے، لیکن جن کا خون اس دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ آپ سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ بہتر ہوگا کہ کورٹ کے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ سچائی کے ساتھ چلیں۔ رونے سے تکلیف سہنے سے بہتر ہے سچ بول کر معاملے کو ختم کر دیں۔ سزا آپ کے بیٹے کو ہر قیمت پر ملے گی۔ میں اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک شدید دھکا میں نے اس آدمی کو دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے کی جانب جا کر گرے۔ میں ان کے اوپر بیٹھ کر ان کا گریبان تھام چکا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کسی کے بیٹے کو تکلیف پہنچانا، اس کی نسل کو برباد کرنا ایک اچھا کام ہے؟ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ تم 7 نسل تک اس تکلیف کو یاد رکھو گے۔ میں اس کا گلا دبانا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور مجھے ان سے الگ کر رہے تھے، جبکہ وہ وکیل اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولا کہ تمہیں میں دیکھ لوں گا۔ اگر آج کی سنوائی میں تمہارے بیٹے کو پھانسی نہیں دلائی، میرا نام بھی شمس الدین نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف چلا تھا، جبکہ میں ایک بار پھر کندھے جھکا کر رونے لگا۔ میری بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ لوگ اب چلے گئے۔ میری بیوی بھی مجھے تھامتے ہوئے بولی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی، یہ اب جان بوجھ کر ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا۔ جبکہ میں تڑپ کر بولا کہ ہم اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیں تب بھی یہ ان ظالموں کا ہی ساتھ دیتا۔ لوگوں نے بس تہیہ کر لیا ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہی قتل کیا ہے۔ اب ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
صرف ایک اسی ذات پر مجھے یقین ہے، باقی بہتر وہی جانتا ہے۔ ابھی ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ جب مجھے میرے وکیل سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آ کر انہوں نے سلام کیا، جبکہ میں نرم لہجے میں بولا کہ کچھ بنا کوئی خیر خبر وہ بولے، دعا کیجیے کہ آج کی سنوائی ہمارے حق میں ہو اور ہمیں ایک اور تاریخ مل جائے۔ اگر آج فیصلہ ہو گیا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ نہ جانے اس آدمی نے کیسے یہ ثبوت اکٹھے کیے۔ حالانکہ سہیل نے کچھ نہیں کیا، اس نے جو کہانی مجھے بتائی ہے اس کے مطابق یہ کیس جھوٹ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، خیر ابھی اندر چلیں، کچھ ہی دیر میں جج صاحب آنے والے ہیں، وہ کیس کی سنوائی شروع ہونے والی ہے۔ آج ہم ہمت سے کام لیں گے اور جو ثبوت میرے پاس ہے انہی کی بنیاد پر ہم لڑیں گے، باقی جو رب العالمین چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا دل بہت مایوس ہوا۔ انہوں نے کوئی ٹھوس حوصلہ نہیں دیا تھا کہ انسان ہمت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کورٹ میں اندر داخل ہوا۔ اکثر ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ عالیشان کورٹ، خوبصورت جگہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ڈرامے اور فلم میں ہوتا ہے، حقیقت اس کے برعکس لوگوں کا ہجوم، خوفناک شکل کے مجرم، وکیل کا ڈھیر، روتی ہوئی آنکھیں، خوش ہوتے ہوئے ہونٹ، خوفزدہ چہرے، کئی شیطانی مسکراہٹیں، بہت کچھ موجود تھا۔ میں اور میری بیوی ایک طرف بیٹھ کر اب جج صاحب کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اچانک چند لمحے بعد پولیس میرے بیٹے کو ہتھکڑی لگائے اندر لے آئی اور کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور میری بیوی تڑپ کر اس کے طرف بڑھ گئی، لیکن ہمیں پولیس نے اس تک پہنچنے نہیں دیا۔ آخری سنوائی تھی، ہم بڑے کورٹ آئے تھے، آج ملاقات ممکن نہیں تھی۔ میں نے دائیں جانب مخالف کیس وکیل کو دیکھا جو مجھے ہی گھور رہا تھا۔ یہ اس کا ہی کارنامہ تھا، اس نے ہی کوئی سیٹنگ چلا کر رکھی ہوئی تھی، ہمیں اپنے بچے سے ملنے سے بھی روک دیا۔ مجھے اب دل ہی دل میں افسوس ہوا کہ کاش میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے آپ پر قابو پا لیتا۔ ابھی ہم کچھ دیر اپنے بیٹے سے بات کر لیتے۔ میں اور میری بیوی خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہمارے وکیل صاحب میرے بیٹے کے پاس کھڑے ہو کر اب سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے نظر گھما کر ان لوگوں کو دیکھا جس نے میرے بیٹے پر الزام قتل لگایا تھا۔ ان لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کاش ان لوگوں کے دل میں رحم آ جائے اور یہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، لیکن کاش ہمیشہ پورے نہیں ہوتے، کاش ہمیشہ کاش ہی رہتے ہیں۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جب جج صاحب کے آنے کا اعلان ہوا تھا۔ تمام لوگ اپنی جگہ سے ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا آج کسی بھی شخص کو عزت دینے کا یا کسی سے بھی نرمی سے پیش آنے کا۔ آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہونے والا تھا۔ میرا دل بار بار اسی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ برا ہوگا اور اتنا شدید برا ہوگا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میرا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اگر میں اس کا کیس نہیں جیت پایا، میں ایک باپ نہیں ہوں۔ میں نے آخری حد تک لڑائی نہیں کی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں آخری حد تک لڑ رہا تھا۔ میرے ایک ایک پیسہ میرے بیٹے کے کیس میں لگ گیا تھا، بس میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا لینا چاہتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ جج کے آنے کے بعد سنوائی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف پارٹی کا وکیل کھڑے ہو کر جج کے سامنے بولنا شروع ہو گیا۔ مقتول کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں۔ ملزم کے والد کورٹ کے بعد مقتول کے گھر والوں کو دھمکی نامے بھیج رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پیچھے اور کوئی بھاری سپورٹ ہے اور نہ ہی پیسہ، مگر اس کے باوجود ان کی غنڈہ گردی ختم نہیں ہو رہی۔ ان میں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ اگلے شخص کو یہ جانور سمجھ رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی بھی انسان کو مار دے اور ان کے بیٹے کو آرام سے رہائی مل جائے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کھیلنے کا نام ہے، لیکن جب قانون کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قانون کھیلنے کا نام نہیں ہے بلکہ سمجھنے کا نام ہے۔ جج صاحب، انہوں نے ابھی کورٹ کے باہر سینکڑوں لوگوں کے درمیان مجھ پر ہاتھ اٹھایا، صرف اس لیے کہ میں انہیں سمجھانے گیا تھا کہ آپ اس طرح میرے کلائنٹ کو دھمکی نہ دیں۔ ان کا بیٹا بھی غنڈہ ہے اور یہ صاحب خود غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ خیر یہ سب معمولی باتیں ہیں، ہم سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسان باہر ہوئی لڑائی کو اس طرح استعمال کرے گا۔ آپ کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، میڈیکل رپورٹس، فنگر پرنٹس، ہر ایک شے رہ گئی، CCTV فوٹیج، آج وہ بھی ہمارے سامنے کارروائی ہے۔ مقتول کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے سے ان کے بیٹے کو یارانہ بہت اچھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ مقتول کا گھرانہ امیر اور ملزم کا گھرانہ غریب ہے۔ ملزم کے والد صاحب پہلے کورٹ کے باہر ہی ریڑھی لگا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ مقتول
مقتول کی ہی مدد کی وجہ سے ان کے بیٹے کو نوکری ملی تھی۔ اب کہیں جا کر ان کے حالات بہتر ہوئے اور یہ کام انہوں نے ترک کر دیا اور اب باہر سموسے بیچنے لگے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نوعیت اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ مزید بولا، ان دونوں کے درمیان ایک لڑکی آ گئی اور لڑکی خوبصورت ہے اور بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ مقتول کو بہت پسند کرتی تھی اور یہ بات ملزم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سہیل نے اپنے دوست سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں تو بھول جاؤ، تم اپنے لیے کسی اور کو دیکھ لو۔ لیکن میرا مقتول بھی اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنا بند کر چکے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ رہے تھے، مگر اس ایک لڑکی کی وجہ سے رشتہ برباد ہو گیا۔ سہیل نے الگ سے اس لڑکی سے بات کرنے کا کوشش کی، ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی مقتول میں دلچسپی لے چکی۔ پھر وہ ہوا جس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ سہیل نے بہت ہی میٹھا بن کر مقتول کو ایک خالی پلاٹ پر بلایا۔ اتفاق کے طور پر اس پلاٹ کے بالکل سامنے والے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ فرنٹ کیمرہ ان کا کچھ دنوں سے خراب ہے، جس وجہ سے قتل کی ویڈیو نہیں بن پائی، لیکن جہاں سے یہ صاحب گزرے وہ حصہ کیپچر ہو گیا جو میں نے آپ کے پاس جمع کروایا ہے۔ اسی پلاٹ پر انہوں نے مقتول کی بندوق سے انہیں 3 گولیاں ماری اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ بندوق پر موجود ان کے فنگر پرنٹس اور کیمرے کی فوٹیج ان دونوں کے درمیان کوئی چیٹ کی دونوں اس مقام پر ملاقات کریں گے، سب آپ کے پاس موجود ہے۔ پچھلی سنوائی میں جج کے سامنے لڑکی کو پیش کر دیا گیا، وہ رپورٹ بھی آپ کو مل چکی ہے۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے، اس سے پہلے ہی میرا وکیل احتجاجاً کھڑا ہوا، مگر جج نے اسے خاموش کروا دیا۔ وکیل صاحب مزید بولے، اب میں ملزم کے والد صاحب کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں، ہمیں ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، باقی کیس کے حصے سے جڑے ہوئے آپ کی اجازت درکار ہے۔ جج نے جیسے ہی اجازت دی مجھے فوراً ہی کٹہرے میں بلا لیا گیا تھا۔ میں جھکے کندھوں کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہوا جب اچانک جج صاحب اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور جھک کر مجھے سلام کیا، جبکہ میں انہیں اب قریب سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ہاتھ تھام کر مجھے کٹہرے سے باہر نکالا تھا اور گلے لگا لیا۔ میں بالکل سن ہو چکا تھا۔ ایک انسان جو اتنے بڑے کورٹ کا جج ہو اور آج آپ کو ایسے گلے لگا لے، آپ کے کیس سے جذبات ہوں گے، میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں سر؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، میں سید رحمان ہوں۔ کچھ یاد آیا؟ میں اس بار بھی نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ بولے کہ کوئی بات نہیں، یہ سنوائی ختم ہو جائے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آیا، لیکن میں اپنا سر جھٹک گیا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اتنے بڑے کورٹ کا جج وہ انسان۔ میں فوراً اپنی ہی نفی کے واپس کھڑا ہوا۔ انہوں نے اب وکیل صاحب کو دوبارہ بات کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ وکیل صاحب میرے پاس آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ جس دن آپ کے بیٹے نے اپنے دوست کو قتل کیا تھا اس دن آپ کہاں تھے؟ میں فوراً بولا، یہ جھوٹا الزام ہے، میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا، کوئی لڑکی ان دونوں کے درمیان نہیں آئی۔ بے شک ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس بات کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، لیکن جھگڑا کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ بات آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرے بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں یہ نوکری جو ان کی لگی ہوئی تھی وہ اس کے دوست کے ذریعے ہی لگی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان حسد کا رشتہ نہیں تھا۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ وکیل، دوبارہ بلا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال آپ سے کیا گیا ہے وہ بتائیں۔ وہ مزید کچھ کہتے اسی پل جج صاحب بولے کہ آپ ملزم کے والد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتے۔ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اب میں ملزم سے کچھ خود سوال کروں گا۔ ایسی پہلی بار ہوا تھا کہ وکیل صاحب نے حیرت سے جج صاحب کو دیکھا تھا، لیکن جج صاحب کے سامنے نہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت تھی اور نہ ہی اوقات۔ وہ جی سر بول کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جج صاحب اب میرے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے کہ نام کیا ہے تمہارا اور کیا کام کرتے ہو؟ جو نوکری تمہارے دوست نے دلائی ہے اس کی کیا تنخواہ تھی؟ میرا بیٹا سر جھکا کر بولا کہ میرا نام سہیل فرید ہے، میری عمر 20 سال ہے، میرے دوست نے مجھے ایک بڑے یوٹیلیٹی اسٹور پر مینیجر کی پوسٹ پر لگایا تھا۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی پوسٹ حاصل کر لینا آسان بات نہیں تھی، لیکن میرے اندر قابلیت تھی اور میرے دوست کے پاس پیسہ، مجھے یہ نوکری مل گئی۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے درمیان کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، میرا دوست ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا
اور نہ ہی ہم دونوں نے یہی سچ سوچا تھا کہ شادی 27 سال کی عمر کے بعد ہی ہوگی، جب اپنے بلبوتے پر کچھ بن جائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں اپنے دوست کا قتل ایک لڑکی کے پیچھے کیا۔ جج صاحب بولے کہ یعنی آپ نے قتل کسی اور وجہ سے کیا ہے؟ میرا بیٹا سر نفی میں ہلا کر بولا کہ میں اپنے دوست کو کیوں ماروں گا جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا، میری مدد کرتا رہا۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں گا؟ جس انسان سے مجھے فائدہ مل رہا تھا اسے ہی ختم کر کے میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماروں گا؟ آپ خود بتائیں، آپ کو یہ پوسٹ اگر کسی کے ذریعہ ملے اور وقتاً فوقتاً اس انسان سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہو تو کیا آپ اسے ختم کر دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میری اور اس کی لڑائی کسی لڑکی کی وجہ سے نہیں، میری اور اس کی لڑائی اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم پہلے ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے، اس بات کی گواہی میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ دونوں نے دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک میری جاب ہو گئی اور میں بہت مصروف ہو گیا، رات کو دیر سے گھر واپس آنا اور صبح جلدی نظر نکل جانا۔ ہمارے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگا تھا، کیا ہم اتنے مصروف ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو وقت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ بات صرف یہ تھی کہ ہم کسی پلاٹ پر نہیں، وہاں موجود ایک کیفے میں ملنے والے تھے۔ جس ویڈیو کی بات وکیل صاحب کر رہے ہیں وہ راستے کی ویڈیو ہے۔ میں اس دن اسٹور سے جلدی چھٹی لے کر اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، تب اچانک اس نے میرے پاس میسج آئے تھے، تم جہاں بھی ہو آدھے راستے سے ہی لوٹ جاؤ کیونکہ آگے خطرہ ہے۔ مجھے دھمکی کی کال آئی ہے، تم مجھ سے ملنے نہیں آنا۔ اس وقت میں بہت گھبرا گیا تھا، مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں فوراً بولا تھا کہ تم اس وقت کہاں پر ہو، میں تمہیں لینے کے لیے آتا ہوں، تم گھبراؤ مت۔ اس نے مجھے اسی پلاٹ کا بتایا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب وہ نہیں بلکہ جو قتل کر رہا تھا وہ میسج کر رہا ہے۔ میں اس پلاٹ پر پہنچ گیا تھا، وہاں پر اس کا موبائل، گن وغیرہ سب موجود تھے۔ جس گن کی بات وکیل صاحب کر رہے ہیں اس پر میرے فنگر پرنٹ ضرور ہیں کیونکہ میں نے اس گن کو ہاتھ میں دیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ حرکت میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ میں نے ہی ایمبولینس کو کال کر کے اطلاع پہنچائی تھی کہ جلدی سے اس اسپتال پہنچایا جائے، لیکن راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ فرنٹ کیمرہ خراب ہونا اتفاق نہیں بلکہ اسے خراب کیا گیا تھا تاکہ مجھے پھنسایا جا سکے۔ میرے دوست کے والد صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ انہیں کٹہرے میں بلا کر پوچھ سکتے ہیں سمیر صاحب سے ان کا کیا ڈیل ہوئی تھی۔ اگر انہوں نے آپ کی سچائی نہیں بتائی آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں، اور خدا کی قسم اگر تب بھی سچ سامنے نہ آئے جج صاحب میں آپ کو زبان دیتا ہوں میں خود اپنے اوپر الزام کے خود کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دوں گا۔ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں، نہ سننا چاہتا ہے، نہ میرا خود کا وکیل، نہ مخالف پارٹی وکیل، سب لوگ مجھے بس الزام لگا رہے ہیں، اصل مجرم کو پکڑنے کے بجائے بے قصور کو سزا دے کر اس مری ہوئی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی بات میں خاموشی سے سن رہا تھا، اس کی آواز پورے عدالتی کمرے میں گونج رہی تھی۔ جج صاحب نے بلند آواز میں حکم صادر کیا، اب کٹہرے میں اب مقتول کے والد کو بلایا جائے۔ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا، تمام منظر دیکھنے لگا۔ وہ کٹہرے میں آئے وکیل صاحب فوراً کھڑے ہونے لگے مگر جج نے انہیں بھی بٹھا دیا اور خود انہیں دیکھتے ہوئے بولے، اب آپ بتائیں جو بات اس لڑکے نے بولی ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، سمیر صاحب کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، لیکن یہ ٹھیک بول رہا ہے۔ میری پراپرٹی ڈیلنگ اور اس سے میرے کچھ معاملات خراب چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سیدھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کے پلاٹ پر پیسہ نہیں لگایا وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو مار دیں گے، اور ایک ڈیل بھی ہم دونوں کے درمیان ایسی چل رہی تھی جس میں ہمیں آدھا حصہ ملنا تھا، لیکن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ خود 60% رکھیں گے اور مجھے 40% تھے۔ اس بات پر ہماری لڑائی کافی ہو گئی تھی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے اپنی ایک پراپرٹی ڈیلر کے سامنے معلوم ہوا کہ جس پراپرٹی سے مجھے 40% حصہ ملنا تھا وہ پوری انہوں نے اپنے نام کروا لی اور مجھے اس پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا۔ میں اپنے بیٹے کے کیس میں اتنا الجھا ہوا ہوں، اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، جبکہ نہ جانے کیوں
ایسا لگنے لگا تھا کہ کوئی راستہ اب نکلنے لگے ہے۔ سامنے بیٹھا جج کوئی انسان نہیں، اس وقت مجھے کسی فرشتے کی مانند لگ رہا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا اور بولے کہ میں ایک اور تاریخ دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اب تمام مخالفت چھوڑ کر سمیر صاحب کے اوپر کام کریں، یہ میرا حکم ہے، اور اب ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں، کیونکہ کیس کی نوعیت اب کچھ اور ہو رہی ہے۔ یہ لڑکا بے قصور ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس وقت عدالت یہیں پر برخاست کی جاتی ہے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ میں نے اسی پل خدا کا شکر ادا کیا۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان واپس آ گئی ہو۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل پریشان تھا، جبکہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، سامنے ایک انجان چہرہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو جج صاحب نے اپنے آفس روم میں بلایا ہے، جلدی سے آپ آ جائیں۔ ان کی بات سن کر میں کھڑا ہوا۔ مجھے اس انسان سے ملنا تھا، نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پہلے ملاقات کر چکے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہمراہ ان کے آفس کی طرف بڑھ گیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے اجازت مل گئی۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کی پشت پر ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج وہ سوال نہ کرتے، آج وہ مخالف پارٹی کے وکیل کو خاموش کروا کر خود آگے بڑھ کر سوال نہ پوچھتے، میرا بیٹا کبھی کچھ نہیں بول پاتا اور سچائی ایسے ہی دبی رہ جاتی۔ میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، آپ نے آج میری بہت مدد کی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ آگے بھی ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گے۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ میرا کوئی 10-15 بچے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹا ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا ہم کیسے جئیں گے، نہیں رہیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کچھ سالوں پہلے آپ نے ایک اور بیٹا بنایا تھا، کیا اسے بھول گئے؟ میں نے اپنی بیوی کو پریشان نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ پلٹے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ کاکا پہچانے نہیں مجھے؟ میں سید رحمان ہوں، بھول گئے مجھے؟ میرا دماغ میں دور دور تک یہ نام نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی یہ شکل، اور بولا، میں وہ وکیل ہوں جسے آپ روز ایک دوسرے ٹھیلے سے پھل خرید کر کھلاتے تھے، میرے جیب میں پیسے ڈالتے تھے، مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ ایک دن تم ایک کامیاب جج بنو گے۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ میرے دماغ کی بتی اب جلنا شروع ہوئی تھی۔ کاکا لفظ پر میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں بے اختیار بولا کہ تم رحمان ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ 5 سال تک میں نے تمہارا انتظار کیا لیکن تم آئے ہی نہیں۔ وہ بولا، دیکھیں میں نے آپ کو پہچان لیا لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اور جب میں نے یاد دلایا تب میں آپ کو یاد آیا۔ آپ یعنی مجھے یاد نہیں کرتے تھے؟ میں تو دل میں آپ کو اپنا باپ سمجھ بیٹھا تھا۔ بولا، ایسی بات نہیں، میں تمہیں یاد کرتا تھا لیکن اس اچانک کیس نے میرا دماغ بالکل خراب کر دیا۔ کچھ سال پہلے ہی میں نے ٹھیلا لگانا بند کیا۔ میرا بیٹا آپ کا مانا شروع ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اب باہر گھر کے سموسے بیچتا تھا۔ تم جج بن گئے، آپ کا کہنا جیسے ویسے وہی 5 سال پرانا وکیل میرے سامنے کھڑا ہو، بالکل بے بس، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، ہاں میں وہی ہوں، آپ کا رحمان، جسے آپ اپنے پیسوں سے پھل کھلاتے تھے۔ لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے، نقصان ہو جائے گا، اس بے روزگار کو مت کھلایا کرو، لیکن آپ پھر بھی میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر میں فخر سے بتاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ آپ کو یاد ہے وہ باتیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ تم اچانک روتے ہوئے میرے گلے لگ گئے اور تب کر بولا کہ میں نے سب حاصل کر لیا، ایک اچھی پوسٹ، زیادہ تعلیم، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے پاس رشتے نہیں ہیں، امی بابا جو میرے حقیقی دنیا تھے۔ جب میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تب میرے بہن بھائی مجھے پوچھتے بھی نہیں تھے میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کس طرح کی زندگی گزارتا ہوں، کیسے اپنے حالات کو سنبھال رہا ہوں۔ لیکن آج جب مجھے پوسٹ ملی ہے تب سب پوچھتے ہیں، لیکن اب میں انہیں نہیں پوچھنا چاہتا۔ مجھے آپ کا گھر نہیں پتا، لیکن ان کے باوجود میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ تب مجھے پتا چلا کہ آپ کے بیٹے پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اس وقت میں نے اپنی پوسٹ کے ذریعے اس کیس کو اپنے ہینڈ اوور کر دیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوری جانچ پڑتال کروائی ہے۔ آپ کا بیٹا بے قصور ہے اور ہم اسے ضرور اس کیس سے باعزت بری کروائیں گے۔ آپ کے بیٹے نے بہت اچھے وقت پر دماغ چلایا، خود کو اس کیس سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سمیع صاحب پر معاملات ٹل گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کا بیٹا باعزت بری ہو جائے۔
اور میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں اسے پھانسی نہ ہو۔ آپ کو بس میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور ہمت حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ آپ نے جو میرے لیے کیا تھا میں بھول نہیں سکتا۔ وہ وقت مجھے بہت مشکل تھا، لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اب میرا وقت ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری عادت تھی جب میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا تھا اس کو گاتا نہیں تھا کہ کر کے بھی بھول جاتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ کبھی تھمی کی۔ ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، کھانا بھی انہی کے ساتھ کھایا اور کیس کے معاملات پر ڈسکشن کی۔ ہم واپس گھر آ گئے، اس بات سے انجان کہ میری ایک نیکی میرے کتنے کام آنے والی ہے۔ ابھی میں گھر ہی آیا تھا کہ جب میرے موبائل فون بجا۔ میں نے کال ریسیو کی، دوسری جانب سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ آپ فرید صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے جی بولا اور دوسری جانب چند لمحے سناٹا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپس میں کوئی بات کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد وہ بولے کہ دراصل ہمیں آپ کا نمبر جج سید رحمان نے دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کا کیس ہم دیکھیں گے۔ آپ کے پہلے وکیل کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان کی فیس سمیت آپ کو ٹینشن نہیں، ضرورت نہیں، تمام تر چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں۔ بس آپ کو ہمیں مدد درکار ہے اور اجازت درکار ہے۔ کیا ہم یہ کیس لڑ سکتے ہیں؟ رحمان کا نام سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں فوراً بولا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دوسری تاریخ ہمیں ایک ہفتے بعد کی مل گئی تھی۔ بس کچھ بھی کر کے میرے بیٹے کو رہائی دلا دیں۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ ہم بہت شریف لوگ ہیں۔ وہ اپنے دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا بیٹا اس کی موت سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اچانک اس پر اتنا بڑا الزام۔ وہ خود حیران ہے۔ آپ کو ہماری جیسی مدد کرنی چاہیے۔ جس بھی وقت مدد چاہیے تھی ہم دیں گے، بس آپ میرے بیٹے کی بچا لیں۔ میری بات سن کر دوسری جانب ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور اب رحمان کی آواز کان سے ٹکرائی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کاکا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی بولا ہے۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے آپ کی یہ آواز بالکل پسند نہیں آئی۔ مجھے حشاش وشاش چاہیے آپ۔ اس کا جج میں ہوں۔ کسی طرح اس الزام سے نکالنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ بالکل ٹینشن مت لیں۔ انصاف کے ساتھ اسے اس کیس سے باعزت بری کرواؤں گا۔ اس کے اصل مجرم کو سزا پہنچائیں گے۔ آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن نہ جانے کیوں اب بھی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب جب اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا مجھ میں ہمت اور حوصلہ بلند ہو رہا تھا۔ جب سے ہمیں رحمان سے ملے تھے نہ کہیں زندگی میں امن آیا تھا، اور وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھمکائے گی۔ اپنے وکیل کے ساتھ جب تک تھا میں ہر روز اس کو پیسے دیتا تھا، کبھی کس بات کے کبھی کس بات کے، لیکن ایک ہفتے سے رحمان نے جو وکیل کروایا تھا اس کو میں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ خود سے میں روز انہیں کال کر کے معلومات لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے فون کر کے بھی پریشان نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کس طرح یہ کیس ہینڈل کیا جا رہا تھا، مجھے خود علم نہیں تھا۔ آج میری بیٹی کی آخری سنوائی تھی، آج فیصلہ ہونا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ میں اور میری بیوی کورٹ پہنچ گئے تھے۔ ہمارے جاتے ہی کیس شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کپڑے بالکل صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر اطمینان تھا، بال کٹے ہوئے تھے۔ شاید یہ سب رحمان کی بدولت تھا۔ کیس شروع ہو چکا تھا جب ہمارے وکیل نے بولنا شروع کیا اور مخالف کیس وکیل بالکل خاموش ہو گیا۔ سمیر صاحب کو کٹہرے میں بلا لیا گیا تھا اور وہی ہوا تھا جو میرے بیٹے نے بولا تھا۔ ان کی تمام ریکارڈنگ نکالی گئی۔ اس میں صاف صاف دھمکیاں موجود تھیں، اور پھر اس آدمی کو میرے وکیل نے اتنا پریشرائز کیا تھا کہ اس نے سچ اپنے منہ سے خود قبول کر لیا۔ ہاں، اس نے ہی اس بیٹی کو قتل کیا تھا اور پورا منصوبہ بنا کر میرے بیٹے کو پھنسا دیا گیا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سامنے کھڑے شخص کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں، جس نے مجھے، میری بیوی اور میرے بیٹے کو اتنا سب پریشان کیا، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ جج صاحب نے یعنی رحمان نے اسی پل فیصلہ سنا دیا۔ میرے بیٹے کو کورٹ باعزت بری کر چکی تھی اور سمیر صاحب کو پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا گیا تھا۔ مخالف پارٹی کے کھڑے وکیل نے میرے بیٹے سے معافی مانگی، جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خوب رویا۔ اتنی شدت سے رویا تھا کہ رحمان اپنی کرسی چھوڑ کر میرے بیٹے کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا، اور اسی بات سے نہیں رویا
کہ اسے اتنے مہینے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ وہ اس بات پر رو رہا تھا کہ اس کا دوست نہیں رہا، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ نہیں رہا۔ اس کے لفظ میرا لہجہ کبھی کلیجہ چیر گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ رحمان اب بالکل میرے بیٹوں کی طرح تھا، اکثر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، کبھی کبھی ہمارے گھر ٹھہر جاتا۔ اسی کی بدولت میرے بیٹے کو ایک اچھی نوکری ملی، میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار اسی کی وجہ سے کر پایا۔ انسان جب بے دہانی میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کی کوئی خاص غرض نہیں رکھتا۔ میرے مولا اس نیکی کا بہت بڑا صلہ دیتے ہیں۔ میرے اس پڑوس کے لوگ مجھے روکتے تھے کہ اسے کھلانے کی ضرورت نہیں کیا ہے، اور میں یہ بول کر کھلاتا تھا کہ بیچارہ بھوکا ہے، کسی کے پیٹ میں اناج چلا جائے اور وہ بھی میری وجہ سے مجھے خوشی ہوگی۔ اور آج اس نیکی کا بدلہ مجھے اتنے بڑے انعام کی صورت میں ملا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کا گانے کی ضرورت نہیں ہو اور نہ ہی کسی غرض سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور رکے نہ بھی تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔